جی، اب ہم دوسرے پارے سے یعقول کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ میں نے آپ کو جیسے کہ بتایا کہ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 142 سے 152 تک ہے۔ اس میں ٹوٹل 111 آیات ہیں اور 16 رکوع ہیں، اور یہ جو شروع ہوتی ہے اس کی پہلی آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا۔ بے وقوف لوگ کہہ ہی دیں گے انہیں کس چیز نے اپنے قبلے سے جس پر وہ تھے پھیر دیا ہے۔ کہہ دے مشرق و مغرب اللہ ہی کے ہیں، وہ جسے چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ دراصل اس سپارے میں جو مضامین پیش کیے گئے ہیں وہ تو ایک تحویل قبلہ کے بارے میں ہے کہ جب اسلام لانے کے بعد، ہجرت مدینہ کے بعد نماز جو ہے وہ بیت المقدس کی طرف ہی کر کے پڑھا کرتے تھے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت چاہت تھی کہ مطلب خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی چاہت پوری کی اور نماز کے دوران ہی حکم آیا کہ آپ اپنا رخ پھیر لیں، اور سب نے نماز کے دوران ہی رخ پھیر لیا، اور وہی نازل ہوئی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اس طرح اس دن سے لے کر آج تک خانہ کعبہ ہماری عبادت اور ہماری نماز جو سب سے مین ہماری عبادت ہے اس کا محور و مرکز ہے۔ ہم دنیا کے کسی بھی حصے میں ہوں، ہم خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے ہیں۔ ایک یہ ہے، اس میں دوسرا، اس میں آیات بر ہیں تو جن میں مختلف احکامات کی جو ہے وہ ان کے بارے میں کہا گیا ہے۔ اس میں احکامات ہیں، روزے کے احکامات ہیں، اور کچھ چیزوں سے منع کیا گیا ہے، جیسے حرام جانور کا گوشت ہے اور دوسری اشیاء ہیں، اور طلاق کے مسائل پر اور خلا کے مسائل پر گفتگو کی گئی ہے۔ رمضان کے روزے اور روزوں کے اوقات کار اور کن لوگوں پہ روزے فرض ہیں اور کن حالات میں روزوں کی ریلیکسیشن ہے، یہ بتایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں طاعون کی بیماری کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ جب طاعون کی بیماری پھیل گئی تو کچھ لوگ اس شہر کو چھوڑ کر دوسرے شہر چلے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں اپنے 2 فرشتے بھیجے اور کہا کہ وہاں جا کے ان کو مار دو، اور وہاں ان کی موت آ گئی۔ اللہ تعالیٰ کا اس پر یہ بتانا مقصود تھا کہ موت اور زندگی صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر موت آنی ہے تو وہ، اگر آپ جس شہر میں ہیں، اگر وہاں کوئی بیماری آتی ہے وہاں سے نہیں جانا چاہیے، اور اگر کسی دوسرے شہر میں کوئی بیماری ہے، کوئی وبا ہے، تو وہاں نہیں جانا چاہیے۔ تو کیونکہ اللہ پہ یقین اور توکل رکھنا چاہیے کہ موت تو جب آنی ہوگی جب ہی آئے گی۔ تو یہ ہے واقعہ، اور ایک قصہ طالوت وہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ سیاقول کے بارے میں کچھ آپ کو تفصیل بتائی، اس کا فارمیٹ بتایا آپ کو کہ اس میں یہ قصے بیان کیے گئے ہیں اور یہ اس کا نام ہے، اور اتنی آیات اور رکوع ہیں، اور سورہ بقرہ کی اتنی آیات ہیں اس کے اندر۔ اس کے اندر ہی جو ہے وہ مختلف جگہوں پر جیسے کہ اس کی آیت نمبر 173 ہے اور 172، اے ایمان والو، جو پاک صاف چیزیں ہم نے تمہیں دی ہیں وہ کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو، تم اسی کی عبادت کرتے ہو، اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ اس نے تم پر صرف مردار، یعنی وہ جانور جو بغیر اس کو تکبیر کے اور ذبح کیے ہوئے بغیر وہ مرا ہوا ہو، مردار، خون
اور حرام جانور کا گوشت اور وہ جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو حرام کیے گئے ہیں۔ پھر کوئی لاچار ہو جائے مگر باغی یا حد سے بڑھنے والا نہ ہو تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اس کی آیت نمبر 176 ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں، اور یہ اس لیے ہے کیونکہ اللہ نے کتاب حق پر نازل کی ہے، اور جو لوگ کتاب میں اختلاف کرتے ہیں وہ یقیناً دور علیحدگی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور اس کی ایک بہت مشہور آیت بر جو ہے، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرقی والمغربی ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے منہ مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، بلکہ نیکی اس کی ہے جو اللہ، روز آخرت، فرشتوں، کتاب اللہ اور نبیوں پر ایمان لایا، اور جس نے اس کی محبت میں رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور سوالیوں اور گردن بندوں کی خاطر مال دیا۔ گردن بندھے مانے غلاموں کو آزاد کروانا، اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی، اور جو اپنا عہد جب وہ عہد کرتے ہیں نبھانے والے ہیں، تنگ دستی اور تکلیف میں اور جنگ کے وقت صبر کرنے والے ہیں۔ یہ آیات بر ہیں جن میں کچھ احکامات دیے گئے ہیں، کچھ چیزوں سے روکا گیا ہے، کچھ چیزوں کے بارے میں حکم دیا گیا ہے کہ ان کو اس طرح کرو۔ اسی طرح اس میں رمضان کے روزوں کے بارے میں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے رکھنا لازم کیا جاتا ہے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر لازم کیے گئے تھے، تاکہ تم میں خوف خدا ہو، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ گنتی کے دن ہیں، پھر تم میں کوئی بیمار ہو، سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں گنتی کو پورا کر لے، اور جنہیں اس کی طاقت ہو ان پر ایک مسکین کا کھانا بطور فدیہ دینا لازم ہے۔ پھر جس نے شوق اور بھلائی کا کام کیا وہ اس کے لیے بھلا ہے، اور اگر تم روزہ رکھو تو تمہارے لیے بھلا ہے اگر تمہیں علم ہو۔ تو اس میں رمضان کے متعلق ساری ہدایات دی گئی ہیں، اور جہاد کے متعلق آیات ہیں، حج اور عمرہ اور قربانی اس کے متعلق بھی آیات ہیں۔ اس کی ایک آیت ہے 195، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اور نیک سلوک کرو، اللہ نیک سلوک کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یعنی جن کو اللہ پسند کرتا ہے، سبحان اللہ، کتنی ہی بہترین بات ہے کہ اللہ جسے پسند کرے تو اللہ نیک سلوک کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ان آیات کو انڈر لائن کر لینا چاہیے۔ اس میں حج کے متعلق آیات ہیں، حج کے مہینہ جو ہے حج کا، اور اس کی جو بھی ارکان حج ہیں ان کے بارے میں بتایا گیا ہے۔
اور نبیوں کے بارے میں، جنت کے بارے میں، اور مال خرچ کرنے کے بارے میں اس کی آیت ہے 215۔ وہ تجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، کہہ دے تم جو مال بھی خرچ کرتے ہو وہ والدین، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہی ہوتا ہے، اور تم جو بھلائی کرتے ہو اسے اللہ جانتا ہے۔ اس کے بعد اس میں شراب اور جوئے کے متعلق احکامات ہیں۔ ان کے مشرک عورتوں سے نکاح نہیں کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ جب تک وہ ایمان نہ لائیں، اور خواتین کے بارے میں کہ جب اسپیشلی ان کے ناپاکی کے دن ہوتے ہیں تو عورتوں سے دور رہو، ان کے قریب نہ جاؤ۔ اور ایمان والوں کو خوشخبری دی گئی ہے 224 میں، اے نبی ایمان والوں کو خوشخبری دے دی اور اللہ کو اپنی قسموں کے ذریعے نیکی کرنے، تقوی کرنے اور لوگوں میں صلح کرانے میں رکاوٹ نہ بناؤ، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ طلاق کے بارے میں بھی اس میں مسائل موجود ہیں کہ طلاق کس طرح دینی چاہیے، اور کس طرح صلح صفائی کا کتنا وقت ہے، اور اس کو تمام مکمل طور پر وہ مہینے، وہ دن بتائے گئے ہیں کہ طلاق کس طرح دینی چاہیے، اور اللہ کی حدود کو قائم رکھنا چاہیے۔ اور جب عورتوں کو طلاق دے دو تو ان کی عدت پوری کر کے انہیں دستور کے مطابق روک لو، یا انہیں دستور کے مطابق چھوڑ دو، مگر انہیں دکھ دینے کے لیے نہ روکو کہ زیادتی کرو، اور جو ایسا کرتا ہے اس نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ یعنی اس سیقول کے اندر جو ہے ابھی تک آپ نے دیکھا کہ حرام کھانے اور حرام گوشت کھانے اور مردار اور خون، یہ سب چیزوں کو حرام قرار دیا گیا ہے، اور جہاد کا حکم ہے، اور طلاق کے مسائل ہیں، خواتین کے مسائل ہیں، طلاق کس طرح دی جائے، کتنے مہینے تک، کیا طریقہ کار ہے، وہ مکمل سیقول کے سپارے میں موجود ہے۔ اس میں عدت ہے، اور اولاد کو جو مائیں دودھ اپنی فیڈ کرواتی ہیں تو اس کے بارے میں بھی واضح احکامات موجود ہیں۔ اور اگر کسی عورت سے نکاح کرنا ہے تو اس پہ کوئی گناہ نہیں، لیکن جب تک وہ عدت میں ہوں، جب تک انہیں کوئی پیغام نہ دیا جائے۔ اس طرح ساری مکمل طور پر مہر کا بتایا گیا ہے، اور خاص طور پر اس میں صورت ہے جو آیت ہے 238، دعاؤں کی حفاظت کرو اور وسطی نماز کی، اور اللہ کی اطاعت میں کھڑے رہو۔ نماز وسط یعنی عصر کی نماز، اس کا ذکر بھی سیقول کے سپارے میں آیا ہے۔ اکثر یہ ہوتا ہے نا کہ ہمیں کہیں ریفرنس دینا ہوتا ہے تو ہمیں یہ تو پتہ ہوتا ہے کہ یہ آیت ہے، پر یہ یاد نہیں رہتا کہ کون سے سپارے میں ہے۔ اس لیے میں یہ جو مشہور آیات ہیں جن کو مختلف اوقات میں کوٹ کیا جاتا ہے تو میں ان کو آپ کو بتاتی جا رہی ہوں، آپ اپنے سپاروں میں جب پڑھیں تو ان کو انڈر لائن کر لیں۔ اور اس کی آیت نمبر 245 ہے، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے اور پھر وہ اسے اس کی خاطر کئی گنا بڑھا دے، اور اللہ ہی رزق کو روکتا اور پھیلاتا ہے، اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور پھر طالوت کا قصہ ہے کہ
طالوت جب فوجوں کو لے کر نکلا تو اس نے کہا اللہ تمہیں ایک دریا پر آزمائے گا، تو جس نے اس سے پی لیا وہ میرا نہیں، اور جس نے اسے نہ چکھا وہ میرا ہے، سوائے اس کے کہ کوئی اپنے ہاتھ سے چلو بھر لے۔ چلو مانے ایسے کر کے۔ پھر ان میں تھوڑوں کو چھوڑ کر سب نے اس سے پی لیا، اور جب وہ اور اس کے ساتھ ایمان والے اس دریا کے پار ہوئے تو لوگ کہنے لگے آج ہم میں جالوت اور اس کی فوجوں کے مقابلے کی طاقت نہیں۔ جو لوگ خیال کرتے تھے کہ وہ اللہ سے ملنے والے ہیں کہنے لگے وہ کتنے ہی چھوٹے چھوٹے دستے اللہ کی اجازت سے بڑے دستوں پہ غالب آ جاتے ہیں، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، واللہ مع الصابرین، یہ بھی اسی سپارے میں موجود ہے۔ پھر انہوں نے اللہ کے اذن سے انہیں شکست دی، اور داؤد نے جالوت کو قتل کیا، اور اللہ نے اسے حکومت اور حکمت عطا کی، اسے سکھایا جتنا چاہا۔ اگر اللہ بعض لوگوں کو بعض سے ہٹاتا نہ رہے تو زمین پر فساد مچ جائے، اور اللہ جہان والوں پر مہربانی کرنے والا ہے۔ اور یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم تجھے حق کے ساتھ سنا رہے ہیں، تو یقیناً رسولوں میں سے ہے۔ یہ آیت نمبر 252 ہے، اور یہاں پر سیاقول کے سپارے کا اختتام ہوتا ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ اس میں تحویل قبلہ ہے، اور اس میں جو ہے وہ آیات بر ہیں، اور اس میں طاعون کی بیماری کا ذکر ہے، اور اس میں طالوت کے قصے کا ذکر ہے۔ تو یہ ہمارا آج پہلا اور دوسرا سپارہ مکمل ہوا، اس کے خلاصے کے ساتھ، سمری کے ساتھ۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم تیسرا اور چوتھا کریں گے سپارہ مکمل اپنا، اور اپنے ذہنوں میں رکھتے رہیں کہ پہلے سپارے میں کیا کیا چیزیں ہیں، کیا کیا چیزیں بتائی گئی ہیں، اور دوسرے سپارے میں کیا کیا چیزیں بتائی گئی ہیں، اس کے ساتھ آیات اور رکوع کے نمبر بھی یاد کرتے رہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ رمضان کے آخر تک مجھے اور آپ کو تمام سپاروں کے نام، ان کی آیات، ان کی رکوع، ان کی صورتیں اور ان کے مضامین انشاءاللہ تعالیٰ یاد ہو جائیں گے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور جڑے رہیے گا اب رمضان تک۔ ان ویڈیوز کو اسی ترتیب کے ساتھ دیکھتے رہیے گا، کمنٹس کیجیے گا تاکہ میری ہمت افزائی ہو، اور اس صدقہ جاریہ میں میرے ساتھ رہیے گا، لوگوں کو فارورڈ کرتے رہیے گا، آگے شیئر کرتے رہیے گا فیملی اور فرینڈ کے ساتھ، کیونکہ یہ اللہ کا خالص کلام ہے، اور یہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں ہم نے یہ سوچا کہ تمام سپاروں کو ایک خلاصے، ایک سمری پریسائز کر کے ان کو یاد کریں تو ہمارے ذہنوں میں رہ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس رمضان کو ہمارے لیے بیسٹ رمضان بنائے، اور آنے والے رمضانوں تک ہمیں پہنچائے، اور ہماری مغفرت فرمائے، اور ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ بشرط زندگی باذن اللہ کل ملاقات ہوگی تیسرے اور چوتھے سپارے کے خلاصے کے ساتھ۔ جب تک اللہ حافظ۔